اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال الله تعالى في مقام آخر: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. موٹر بند کر دو. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عبادت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے. درود و سلام ہو آقا دو جہاں، امام اعظم، امام المتقین والابرار، شافع محشر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ نے اپنا آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا. حضرات سامعین، جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کا تذکرہ کیا ہے جس نے خواہشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. جس طرح انسان جو نیک ہوتا ہے، جو رب کہتا ہے وہی کرتا ہے، تو ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، جس نے آرزوؤں کو اپنا معبود بنا لیا ہے. جو اس کا نفس اس کے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے وہ چل نکلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے بارے میں کہا ہے: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اے پیغمبر، جس شخص نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہو تو وہ کیسے ہدایت پا سکتا ہے؟ کہ انسان اتنی خواہشات کو پورا کرتا چلا جائے اور یہ نہ سوچے کہ اس خواہش کے اندر دنیا اور آخرت کے اندر نقصان ہے یا فائدہ ہے، اور بے لگام ہو کر خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے لگا ہوا ہے. تو ایسا شخص حقیقت میں اپنے حقیقی رب کو چھوڑ کر خواہشوں کو اپنا معبود بنا چکا ہے. اور اللہ نے ایک اور مقام پر خواہشوں کے غلام شخص کی بات کرتے ہوئے کہا: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. کہ وہ شخص، آپ نے اس کو دیکھا جو خواہشوں کو اپنا معبود بنا چکا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَقَلْبِهِ. اللہ تعالیٰ نے پھر اس آدمی کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے. سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بھی ایسا شخص
اللہ نے اس کے کانوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے اس کے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے وَبَصَرِهِ غِشَاوَةٌ اور اس کے اللہ تعالیٰ نے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا ہے۔ اب نہ وہ دین کی باتوں کو دیکھ سکتا ہے، نہ دین کی باتوں کو سمجھ سکتا ہے، نہ دین کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ سب کچھ اس کے پاس ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے، لیکن وہ گمراہی کی دلدل کے اندر گرتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کون شخص جو خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے، 4 چیزیں ایسی ہیں جو ہر شخص کی ضرورت ہوتی ہیں۔ کھانا پینا انسان کی خواہشات میں شامل ہے، اس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ شہوانی اور جنسی ضرورت ہر شخص کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر پیدا کر دی، اور ان کا حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کے جائز رستے بھی بتلا دیے۔ تیسری خواہش مال و زر کی ہے، اور مال و زر کی خواہش انسان کو قبر تک لے جاتی ہے، لیکن یہ خواہش ختم نہیں ہوتی۔ چوتھی بڑی خواہش انسان کو اپنی شہرت کی خواہش ہے کہ میں عزت کے ساتھ دنیا میں مشہور ہو جاؤں، میرا تعلق بڑھ جائے، میری دنیا داری کے اندر اٹھک بیٹھک اتنی مضبوط اور اتنی وسیع ہو جائے کہ کوئی میرے مد مقابل نہ ہو۔ ان خواہشات کے اندر انسان کی جو بھوک کی خواہش ہے، جو کھانے پینے کی خواہش ہے، اگر انسان اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اس خواہش کو پوری کر رہا ہے اور جتنی ضرورت ہے اتنی پوری کر رہا ہے، تو یہ انسان اللہ کے ہاں پھر اس کا مواخذہ نہیں کیا جائے گا۔ انسان کی شہوانی خواہش، انسان کی سیکسول لائف، جنسی خواہش انسان کی جس عمر کے اندر بیدار ہوتی ہے، اس عمر پر اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کو رکھا ہوا ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرے۔ اور اگر ان دونوں خواہشوں کو پورا کرنے میں انسان اپنی بھوک مٹانے میں غلط رستوں کا انتخاب کرتا ہے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے وہ چوری اور ڈکیتی کا انتخاب کرتا ہے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے لوگوں کے مال اور جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے اور خواہش کو پورا کرتا ہے، یا اپنی جنسی خواہش کو مٹانے کے لیے وہ نکاح سے ہٹ کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کرتا ہے تاکہ اپنی شہوانی خواہش کو پورا کر سکے، تو یہ دونوں انسان شیطان کے رستے پر چلے ہوئے ہیں، رحمان سے رستے سے ہٹے ہوئے۔ اور جو انسان اس خواہش پر پورا کرنے کے لیے دن رات کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس آدمی کے آنکھ، کان اور دل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے، پھر اس شخص کو کوئی بھی سمجھا نہیں سکتا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ مِن بَعْدِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد اللہ کے علاوہ کون اس کو پھر ہدایت دے سکتا ہے۔ خواہشوں کو پورا کرنا جو انسان کی جبلی خواہشات ہیں، جو انسان کی فطرتی خواہشات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے بڑے بڑے رستے بتلا دیے ہیں، لیکن ایسی خواہش جو انسان کے دین سے اس کو کمزور کرتے، دنیا کے اندر اتنا اس کو مصروف کرتے کہ وہ اپنے رب کو بھی بھول جائے اور اپنے دین کو بھی بھول جائے، موت کو بھی بھول جائے، قبر کو بھی بھول جائے اور حشر کے ہولناک مناظر سے بھی بھول بیٹھے، ایسی خواہشوں کے پیچھے لگ جانا انسان کی بہت بڑی کوتاہی، بہت بڑی غلطی ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے
کھانے پینے کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ حلال روزی کمانے کے لیے اللہ نے بڑے بڑے رستے انسان کے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مال و زر کو بڑھانے کے لیے حلال کے ساتھ ساتھ حرام طریقے بھی استعمال کرتا ہے تو ایسا شخص وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ یہ وہی شخص ہے جس نے خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہا ہے، اپنی خواہشوں کی پوجا پاٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد مال و دولت کی خواہش انسان کو اتنا غافل کر دیتی ہے اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، دین پر عمل پیرا ہونے سے، کہ وہ اللہ کے رسول کی بات کو بھی صحیح طور پہ عمل پیرا نہیں ہوتا، وہ دین کی بات پر صحیح طور پہ عمل پیرا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ کس چیز سے غافل کر دیا ہے؟ تمہیں اللہ کے دین سے غافل کر دیا ہے، تمہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، تمہیں دین پر عمل پیرا ہونے سے غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کو جا دیکھا، یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ گئے، لیکن انسان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ صحابہ کرام کے اندر بھی بڑی خواہشیں تھیں، ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے، لیکن جو اپنی خواہشوں کو دین کے رستے پر ڈھال دیتا ہے وہی شخص دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ حضرت ذوالفجاتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی ہیں، یہ یتیم تھے اور ان کا ساری جائیداد ان کے چچا کے پاس تھی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا مکہ کے اندر رہتے ہوئے۔ ان دنوں میں نبی اسلام قبول کر نبی اسلام ہجرت کر کے مدینہ جا چکے تھے۔ اب اس نوجوان نے کلمہ پڑھا، مکہ کے اندر رہتے ہوئے مسلمان ہو گئے۔ جب ان کے چچا کو پتہ چلا انہوں نے کہا اس دین کو چھوڑ دو ورنہ نہ تجھے مال دوں گا نہ جائیداد دوں گا، اور جو کچھ تیرے پاس ہے وہ بھی تجھ سے لے لوں گا اور تجھے خالی کر دوں گا۔ انہوں نے کہا چچا اب جو میں کلمہ پڑھ چکا ہوں اس کو میں کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا، جس دین کو میں نے اپنے قلب اطہر میں اتار دیا ہے، اپنے دل میں بسا دیا ہے، اب اس کو میں نہیں نکال سکتا۔ اب جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو کوئی بھی مجھ سے جدا نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ اس کے چچا نے، حضرت ذوالفجاتین کے چچا نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ بھی اتروا لیا، جو کچھ ان کے پاس مال تھا وہ بھی سارا لے لیا، اور یہ برہنہ اپنی والدہ کے گھر میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں والدہ مجھے لباس دے، مجھے کپڑا دے، میں اپنے آپ کو ڈھانپ سکوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا کہ مسلمان ہو چکا ہوں، میرے چچا نے جائیداد سے محروم کر دیا ہے۔ تو یہ کپڑا ڈھانپ کر فوراً مدینہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی مال کی خواہش تھی، لیکن اللہ کے دین کو انہوں نے مضبوط کرنے کے لیے، نبی اسلام کے طریقے پر چلنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے انہوں نے اپنی مال کی خواہش کو اللہ کی خواہش پر رد کر دیا، اللہ تعالیٰ کی خواہش پر قربان کر دیا، سب کچھ اپنی جائیداد اور مال چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خواہش پر، اللہ کے دین پر چلنے کے لیے یہ 400 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے مکہ سے مدینہ فجر کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں آپ کا دیوانہ بن چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں، اور میرے چچا نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا۔ زندگی گزارتے رہے اپنی دنیا کی خواہشات کو، اپنے مال کی خواہشات کو، اپنی دنیا کی زندگی کی آسائشوں کو، ہر چیز کو دین پر قربان کیا، یہاں تک کہ ایک جہاد کے اندر شہید ہو گئے۔ جب دفنانے کی باری آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ذوالفجاتین کی قبر کے اندر اتر گئے، قبر کے اندر کھڑے ہو کر ان کی میت کو لے کر ان کو رکھ دیتے ہیں لحد کے اندر اور کہتے ہیں اللہ
میں ذوالبجادین سے راضی ہوں، اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، کہنے لگے کاش کہ آج میں ذوالبجادین کی جگہ پہ ہوتا کہ جس سے اللہ کا رسول کہتے کہ اللہ میں اس سے راضی ہو گیا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ وہ تھے جنہوں نے اپنی خواہشات کو، اپنی آرزوؤں کو، اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے دین پر قربان کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کتنا عرصہ سفر کرتے کرتے آخر حق تک پہنچ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ میں مال کو جمع نہیں کروں گا دنیا سے جاتے ہوئے، ہر کسی کا حساب چکا کر، ہر کسی کا قرض ادا کر کے اور خالی ہاتھ دنیا سے لوٹ جاؤں گا۔ آخری وقت آیا، رو رہے ہیں، ان کے ساتھی ان کے قریب بیٹھے ہیں، اے سلمان فارسی آپ تو اتنے خوش نصیب ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کتنا سفر کیا ہے، اپنے آل کو، اپنے گھر بار کو، اپنے والدین کو چھوڑا ہے، اپنی جائیداد کو چھوڑا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ آج کیوں رو رہے ہو؟ آپ تو خوش ہونا چاہیے کہ راضی ہو کر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کے رسول میں مال کو جمع نہیں کروں گا، میں اپنی خواہشات کا اسیر نہیں بنوں گا، میں خواہشات کی سواری پر سوار ہو کر اپنی زندگی نہیں گزاروں گا۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس 20 درہم جمع ہو چکے ہیں اور میں کیا جواب دوں گا قیامت والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں اپنا وعدہ توڑ بیٹھا ہوں۔ 20 درہم ان کے پاس موجود ہے جو اتنی معمولی رقم ہے، لیکن اتنا ڈر رہے ہیں اپنے آخرت کے سفر پر کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وہ توڑ نہ بیٹھوں اور اسی طرح شرمندہ ہو کے نبی اسلام کے پاس سامنے جاؤں گا۔ انسان کی جو خواہشات ہیں، جو اصل میں انسان کو دین کے راستے پر مضبوطی سے نہیں چلنے دیتے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ خواہش ایک ایسی سواری ہے، اس گھوڑے کی طرح ہے جو بے لگام ہوتا ہے۔ بے لگام گھوڑے کو قابو نہیں کیا جاتا، بہت مشکل ہے بے لگام گھوڑے کو قابو کرنا۔ اور کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی خواہشوں پہ کنٹرول نہیں رکھتا، اس کو دین پر مضبوطی سے عمل کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایک گاڑی جو بڑی حسین ہو، بڑی مضبوط اور بڑی مہنگی خریدی ہوئی ہو، اگر اس گاڑی کی بریکیں نہ ہوں تو وہ گاڑی ایک ہی لمحے کے اندر کہیں ٹکرا کر پاش ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ایسا انسان جو اپنی خواہشوں کو مضبوط، اپنی خواہشوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنی خواہشات کو روکتا نہیں ہے، تو ایسا شخص بھی پھر اپنے دین کو اس گاڑی کی طرح پاش کر بیٹھتا ہے دنیا کے اندر، جس طرح بغیر بریک کے گاڑی کہیں لگ کر ٹوٹ کے بکھر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی عمدہ بات کہی ہے کہ ایسا شخص اپنے رب کو چھوڑ کر خواہشات کا اسیر بن چکا ہے، خواہشات کو اپنا معبود بنا چکا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اپنی خواہشات ہیں، کوئی مال کو پسند کرتا ہے، کوئی شہرت کو پسند کرتا ہے، کوئی ناموری کو پسند کرتا ہے، کوئی گھروں کو پسند کرتا ہے، کوئی دنیا کے اندر سیر سپاٹے کو پسند کرتا ہے۔ لیکن ایسی خواہش جو انسان کے دین پر عمل پیرا ہونے میں رکاوٹ پڑ رہی ہو، ہمیں اس ہر خواہش کو دور کر دینا چاہیے تاکہ ہمارے دین کے اندر کسی طور پر بھی کمی اور کوتاہی واقع نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا انعام دیتا ہے جو لوگ اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ ایک انسان اگر صبح و شام ہلکا پھلکا کھانا کھا کر رات دن بسر کر سکتا ہے اور اس کے پاس اتنا روپیہ پیسہ نہیں ہے کہ وہ بڑے بڑے ہوٹلوں سے جا کر عمدہ کھانا خریدے یا اپنے گھر کے اندر بڑا اچھا کھانا تیار کرے، تو ایسے شخص کے اندر اگر خواہش پیدا ہو کہ کاش میرے پاس بھی پیسہ ہوتا، میں بھی یہ بڑے بڑے عمدہ کھانے اپنے گھروں کے اندر پکاتا اور عمدہ سواری اپنے گھر کے اندر رکھتا،
اگر وہ اس خواہش کو کنٹرول نہیں کرے گا تو یہ خواہش انسان کو قرض اٹھانے پہ مجبور کر دے گی، یہ خواہش انسان کو ڈکیتی اور چوری پر لے جائے گی، یہ خواہش انسان کو مال لوٹنے کی طرف لے جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ جو خواہشات پہ کنٹرول نہیں کرتا اور خواہشات کے پیچھے بھاگ جاتا ہے، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے، تو ایسا شخص اپنے رب کو چھوڑ کر خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتا ہے۔ ایک شخص شراب کا عادی بن چکا ہے، اب شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے ساتھ اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے اس کی اپنی دنیا کے اندر اس کو لذت ملتی ہے، لیکن اگر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی اس ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے شراب کے ساتھ ساتھ پان گٹکا سپاری اس چیز کا وہ رسیہ بن چکا ہے اور اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، یا وہ سگریٹ کی عادت کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور یہ ایسی ناجائز عادتیں ہیں، ایسی ناجائز خواہشیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان پہ حرام کیا ہے، مسلمانوں پہ حرام کیا ہے۔ اور جب اپنی ناجائز خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنے گھر میں لڑائی بھی کرے گا اور پیسے بھی بٹورے گا، اپنے والد کو قتل کرنے تک آ جائے گا، اپنے مال کو بیچنے تک آ جائے گا، حتیٰ کہ کہیں سے اس کو لوٹ مار کرنی پڑے تو وہ لوٹ مار کر کے بھی اپنی اس خواہش کو پورا کرے گا۔ کاش کہ انسان سمجھ لے کہ یہ آدھے گھنٹے 2 گھنٹے کی اپنی دنیا کے اندر وہ مگن ہو کر وہ تھوڑی لذت تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس خواہش کو اگر زبردستی اپنے نفس کے اندر پیدا ہونے والی خواہش کو نہ روکا تو یہ خواہش بڑھتی 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 جب انسان موت کے دروازے پار کر جائے گا تو انسان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ اگر اپنی خواہش کو وہ شروع کے اندر ہی روک لے کہ میں نے اس خواہش کو پورا نہیں کرنا، تو نہ جانے انسان دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کتنے فوائد سمیٹ سکتا ہے۔ اور دوسری بڑی خواہش انسان کی جنسی خواہش ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے نکاح کا جائز اور بڑا ہی عمدہ اور بابرکت ذریعہ انسان کے لیے رکھا ہوا ہے، اور انسان اس دروازے میں آ کر اپنی اس جبلی خواہش کو پورا کر سکتا ہے اور عزت کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ لیکن جب انسان کی اس سٹیج پہ پہنچتا ہے کہ جب اس کو شہوانی ضرورت پیدا ہوتی ہے تو اگر والدین اس کی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے جائز طریقے کو اختیار نہیں کرتے تو اس میں والدین کا بھی ہاتھ ہے کہ وہ اپنے اولاد کو غلط رستے کی طرف جانے سے کیوں نہیں روک رہے، جو اس کی خواہش جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر اس کے جسم کے اندر رکھی ہوئی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے نکاح جیسے جائز رستے کو کیوں اختیار نہیں کیا جاتا۔ تو جب اس کے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے تو پھر انسان غلط رستوں کا انتخاب کرتا ہے، انسان گناہ والے رستوں کا انتخاب کرتا ہے، انسان پھر ناجائز رستوں پہ چلتے ہوئے اپنی اس خواہش کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے اس کو کتنے گناہ پار کر کے، کتنے گناہوں کا ارتکاب کر کے اس کو اس اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے۔ گجرات کی لڑکی لاہور میں پڑھنے کے لیے آتی ہے اور جوان ہو جاتی ہے، نوجوان اس کے ساتھ پڑھتے ہیں، اب اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے خفیہ تعلقات بنائے جاتے ہیں اور ہر وہ عمل کیا جاتا ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، جس سے قرآن اور سنت نے منع کیا ہے۔ کیوں؟ یہ انسان کی ایک جبلی فطرت ہے، ایک فطرتی خواہش ہے، اس کو پورا کرنے کے لیے ہر شخص کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کرتا ہے۔ تو ہر عمل انہوں نے کیا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا۔ آخر کیا ہوا؟ جب وہ لڑکی اس کی عزت تار ہونے کی باری آئی، اپنے والدین کو، مزدور اور غریب والدین کو دھوکہ دے کر گھر سے پیسے لے کے آتی ہے، اس نوجوان کے ساتھ مل کر جس سے اپنی عزت کو تار کیا تھا، ایک ہاسپٹل میں اسقاط حمل کے لیے جب جاتی ہے
لیکن معاملہ بگڑ جاتا ہے اور بات موت تک پہنچ جاتی ہے۔ وہ مجرم نوجوان بھی پکڑا جاتا ہے، صرف اپنی ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے ناجائز طریقے سے انسان کی عزت بھی گئی، اس کے والدین کی سفید پگڑی بھی لوگوں کے پاؤں کے نیچے آ گئی، ان کی ماں کی حیا والی چادر بھی لوگوں کی نظروں میں گر گئی، اور انسان صرف اپنی اس ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے کتنے گناہوں کا ارتکاب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نکاح کے اندر کوئی شرم، کوئی رکاوٹ ہے، مال و دولت نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو نوجوان روزے رکھے جب تک اس کا نکاح نہیں ہو جاتا۔ اور بڑے بڑے فلاسفروں نے اور دنیا پر علم رکھنے والوں نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان جتنا بھوکا ہوتا ہے، انسان کی جنسی خواہش اتنی کمزور ہو جاتی ہے، اور جتنا وہ روزے رکھتا چلا جائے گا اللہ کا تقوی حاصل کرتے ہوئے اس جنسی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے سے وہ اپنے آپ کو باز رکھے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک انسان کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے اگر وہ 1 2 3 4 تک اس کو اجازت ہے کہ وہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اپنی خواہش کو ناجائز طریقے سے پورا کرنا دنیا کے اندر بھی بے عزتی ہے، دنیا کے اندر بھی سزا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہوئی ہے۔ تو افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اور جو شخص اپنی اس ناجائز خواہش کو پورا کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے ڈھونڈتا ہے اور طرح طرح کی سوچیں اور خیالات اپنے دل و دماغ کے اندر لے کے آتا ہے، حقیقت میں اس نے رب کو چھوڑ کر ان خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کی فطرتی خواہش ہے، بھوک کی خواہش ہے، شہوانی خواہش ہے، اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے جائز رستے رکھے ہوئے ہیں اور بڑے ہی عمدہ رستے رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن جو ہی انسان اپنی دنیا کی بے جا خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے دین کو قربان کرتا رہتا ہے، اپنی نمازوں کو چھوڑتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرامین پر عمل پیرا ہونے سے اس کی بے جا خواہشیں پوری ہوتی رہتی ہیں، تو حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود چھوڑ کر خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ مال و زر کی خواہش سب سے بڑی خواہش ہے جو انسان کو دین پر عمل پیرا ہونے سے روک رہی ہے۔ نمازوں کے اوقات کے اندر اور خطبہ جمعہ کے اوقات کے اندر لوگ کاروبار کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی دکانیں کیوں کھلی ہوئی ہیں؟ اس وجہ سے کہ مال بڑھ جائے، کوئی گاہک خالی نہ چلا جائے، ہمارے گلے کے اندر کہیں پیسوں کی کمی نہ ہو جائے۔ یہ مال کی خواہش انسان کو اصل میں دین کے راستے پر چلنے سے سب سے زیادہ رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ اور یہی مال جس نے قارون کو تباہ کر دیا، جس نے فرعون کو تباہ و برباد کر دیا۔ قارون اتنا دولت مند تھا کہ اس سے زیادہ دولت مند دنیا کے اندر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قصہ قرآن میں ذکر کیا ہے، اور جب وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ باہر نکلتا، دنیا دار لوگ اس کو دیکھتے اور عش کرتے کہ کمال کی زندگی یہ بسر کر رہا ہے، اور لوگ، دیندار لوگ، درویش لوگ، علماء اس وقت کے، وہ اس کو ڈانٹتے اور کہتے احسن کما احسن اللہ الیک، اچھا سلوک کر لوگوں کے ساتھ جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کر، لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کر جس طرح اللہ نے تیرے اوپر ہمدردی کی ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی ضرورتوں کو پوری کر جس طرح اللہ نے تیری ضرورت کو پوری کی ہوئی ہے۔ وہ جواب دیتا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ اللہ کا کمال ہے، یہ تو میرا ہنر تھا، یہ تو میری محنت تھی جس کی بدولت میں نے اتنے مال و دولت کو بنا دیا ہے، اس میں اللہ کا کمال تھا۔ اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دیا، اللہ نے پھر اس کا فیصلہ کر دیا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اور اس سے پہلے فخرج علی قومہ فی زینتہ، جب وہ زیب و زینت اختیار کر کے اپنے سپاہیوں کو ساتھ لے کر مال و دولت سے گھوڑوں پہ سوار ہو کر وہ باہر نکلتا،
لوگ خواہش کرتے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہم بھی قارون کی طرح ہوتے، کاش ہمارے اوپر بھی اتنی یہ دولت کی فراوانیاں ہوتی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا قسمت کا دھنی ہے، اس پر تو بڑی ہی فراوانی ہے، کاش کہ ہم بھی اس طرح کے ہوتے۔ آج ہم میں بھی یہ خواہشیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ کاش فلاں آدمی کی طرح ہمیں تو مال و دولت مل جائے، کاش فلاں آدمی کی طرح گاڑی مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر انسان کو راضی رہنا چاہیے، جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے۔ انسان کا حق یہ ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ نہ جانے لاکھوں کی تعداد میں تجھ سے بھی زیادہ مشکل زندگی گزارنے والے انسان دنیا کے اندر موجود ہیں، اور وہ کہتا کہ یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے سارا۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فیصلہ کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر دھنسا دیا، اور لوگ اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہی لوگ جو یہ خواہش کیا کرتے تھے کاش کہ ہم قارون کی طرح ہوتے، اور یہی لوگ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی رحمت کے اندر رکھا ہوا ہے۔ تو انسان کو اپنی خواہشات کا اسیر نہیں ہونا چاہیے، اپنی خواہشات پر عمل کرتے کرتے اپنے دین کو قربان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی خواہشات پہ چھری چلا کر اللہ تعالیٰ کی باتوں پہ عمل پیرا کر کے اللہ تعالیٰ کا صحیح بندہ بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی انسان کا حق ہے۔ آج یہی خواہش ہے نا کہ 15 منٹ اگر میں دکان بند کر دوں گا تو گاہک مڑ جائے گا اور آج کی دہاڑی کے اندر کمی ہو جائے گی۔ کاش کہ تو یہ سمجھ لیتا، کاش کہ تیرے اندر یہ سمجھ پیدا ہو جائے کہ جو صبح سے شام تک رزق دینے والا وہ رب ہے۔ اگر تو اس رب کے لیے 15 منٹ کے لیے اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی بندگی کے لیے آ جا تو اللہ تم سے کتنا راضی ہو جائے۔ لیکن الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اسلام کے چچا تھے۔ ایک دفعہ بحرین سے مال آیا، ڈھیر لگ گیا مال کا مسجد نبوی کے اندر، درہم و دینار اور دوسری چیزیں۔ نبی اسلام آئے مسجد میں، مال و دولت کی طرف دیکھا ہی نہیں، نماز پڑھائی، باہر نکلے، حضرت عباس کھڑے، اے اللہ کے رسول ہمیں مال دے دیں، ہمارا بھی حق ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھر لو، بڑا تھیلا اٹھا کے لے آئے، مال کو بھرنا شروع کر دیا، وہ پورا تھیلا درہم و دینار کے سکوں سے بھر لیا، اناج سے بھر لیا۔ اب جب بھر لیا اٹھانے لگے تو اٹھایا نہیں گیا، کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑا آسرا کر دو۔ کہا میں کیوں اٹھاؤں، اٹھاؤ۔ حالانکہ نبی اسلام کے چچا تھے، نبی اسلام اتنے انہماک سے اور اتنے عجیب نظروں سے اپنے چچا عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ دیکھ لو کہ انسان کس قدر اپنے مال و دولت سے محبت کرنے والا ہے، کس قدر شدید محبت کرنے والا ہے۔ پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تھوڑا آسرا کروا دے، میرے کندھوں پہ اٹھوا دے۔ کہا میں تو نہیں اٹھواتا۔ ادھر ادھر لوگوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی نظر آ جائے، کوئی ہاتھ لگوا دے، کوئی نہیں ہے۔ آخر تھوڑا سا نکال دیا، پھر اٹھانے لگے، پھر نہ اٹھایا گیا۔ کہا اللہ کے رسول تھوڑا ہاتھ لگوا دیں، آسرا کرا دیں۔ کہا کہ میں تو نہیں لگواتا۔ آخر اور نکال دیا، پھر جتنا بچا اٹھا سکے اپنے کندھوں پہ رکھا اور چل دیے۔ نبی اسلام اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ انسان کس قدر اپنے مال و دولت سے محبت کرنے والا ہے کہ اتنا ہی انسان اٹھا رہے جتنا اٹھا سکتا ہے، اتنا ہی کھا لے جتنا ہضم کر سکتا ہے، بعد میں بد ہضمی کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر گولیاں کھاتا پی لے اور بوتلیں پیتا پی لے، آخر بوتل پی لی ہے، یہ پی لی ہے، بوتل کھا لیا۔ یہ انسان کی خواہش جو انسان کو اللہ کے دین سے غافل کر دے، ہر اس خواہش کو چھوڑ دے۔ انسان جتنی خواہشوں کا اسیر ہوتا جاتا ہے اتنا ہی اصل بندگی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ آج اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے موقع پر ان کی خوشی کا بہانہ بنا کر ہم کہتے ہیں کہ چولی ایک ہی بیٹا ہے، کوئی نہیں، ناچ گانا اور ڈھول ڈمکا ہو جائے گا تو کیا بات ہے۔ ان کی خواہش پر ہم اللہ کی خواہش کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اے تف ہے انسان، تو کچھ تو سمجھ لے اس رب کے ساتھ تو کتنی بے وفائی کر رہا ہے، جس رب نے تجھے عزتوں سے نوازا ہے، جس رب نے تجھے انسان بنایا ہے۔ تو کاش اس رب کو بھی سمجھ لیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی انسان کے متعلق کہا ہے کہ وہ شخص
جو اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھتا اور اپنی خواہشوں کا اسیر بن جاتا ہے، اپنی خواہشوں کا غلام بن جاتا ہے، اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے، جو کتا جس کو بھوک لگی ہو یا نہ لگی ہو، اس کی زبان باہر ہی نکلتی رہتی ہے اور ہلتی رہتی ہے، چاہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو چاہے پیٹ نہ بھرا ہوا ہو۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، ایسے انسان کی مثال، ایسے دنیا دار کی مثال اس کتے کے ساتھ دی ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا ہو یا وہ کئی دنوں سے خالی ہو، اس کی زبان باہر ہی رہتی ہے۔ اور ایسا انسان جس کے پاس اللہ کی نعمتیں ہوں، ہر چیز اللہ نے دی ہوئی ہو، لیکن خواہشیں اور ہیں، اتنی خواہشیں ہیں کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، اتنی خواہشیں ہیں پوری ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن خواہش دین کی جو ہے وہ اس کے دل کے اندر نہیں آ رہی۔ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے انسان کیا کچھ کرتا چلا جاتا ہے۔ جتنی انسان کی خواہشیں کم ہوں گی اتنا ہی انسان پرسکون زندگی گزارے گا، جتنی خواہشوں کو بڑھاتا جائے گا انسان کی زندگی اتنی تنگ ہوتی جائے گی۔ بنیادی طور پر قرآن کے اندر 5 بڑی خواہشوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مصیبت سے نجات ہر انسان چاہتا ہے، کاش میں مشکلات سے نکل جاؤں، بیماری سے نکل جاؤں، تنگیوں سے نکل جاؤں، یہ جو روزی روٹی کا مسئلہ ہے اس مشکل سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ تیری خواہش میں پوری کر دیتا ہوں، شرط ایک ہے، کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ تجھے ایسے نکال دے گا اس مشکل سے۔ شرط یہ ہے کہ تقوی اختیار کر لے، شرط یہ ہے کہ تو دن رات میں اللہ سے ڈر جائے۔ اور دوسری خواہش کہ میرے کام، میرا کاروبار آسان ہو جائے، میرے کام کے اندر مشکلات پیدا نہ ہوں، اللہ نے کہا یہ بھی میں کر دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو میری بات مان لے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، ہم تیرا کام اتنا آسان کر دیں گے کہ تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے تو ڈر جا، تو میرا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لے، ہم تیرے کام کو اتنا آسان سے آسان کر دیں گے تو یاد رکھے گا۔ اور تیسری خواہش انسان کی میرا مال بڑھ جائے، مال کے اندر اضافہ ہو جائے، اور یہ خواہش ہر انسان کو دین سے دور کرتی چلی جا رہی ہے۔ اور فرمایا یہ بھی میں کر دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک بات تو مان لے۔ تو کون سی بات؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ وَيَرْزُقْهُ، یہ انسان جس کے پاس دکان ہے، کاروبار ہے، وہ انتظار میں ہے کاروبار سے پیسہ آئے گا، دکان سے پیسہ آئے گا، لیکن اللہ نے کہا جو ڈر گیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ اسے ایسے رستے رزق کے کھول دے گا اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ شرط ایک ہی ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے اللہ کا تقوی اختیار کر لیا۔ چوتھی خواہش کہ کاش میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر کوئی اللہ والا بندہ ہے تو وہ اس کے دل کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے غلطیوں میں پردہ ڈال دے۔ اللہ نے کہا میں تیری اس خواہش کو بھی پورا کر دیتا ہوں۔ شرط کیا ہے؟ ایک ہی شرط ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو خوف اور دل اپنے دل کے اندر سما لیا، تو فرمایا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، ہم تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یا اس سے بڑا اگر اللہ کا بندہ ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ کاش اللہ مجھے جنت الفردوس عطا کر دے، اللہ نے کہا میں تیری اس خواہش کو بھی پوری کر دیتا ہوں۔ شرط ایک ہی ہے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، ہم تجھے جنت بھی دے دیں گے، اللہ کا تقوی اختیار کر لے۔ پانچوں خواہشیں ان کا ایک ہی دروازہ ہے، وہ تقوی کا دروازہ ہے۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ تقوی کیا ہے؟ ادھر اذان کی آواز آئی اپنی دکان کو بند کر دو، اذان کی آواز آئی اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، اذان کی آواز آئی اپنے دوستوں کو چھوڑ دو، اذان کی آواز آئی اپنا ہر کام چھوڑ کر اللہ کی بندگی کے لیے آ جاؤ۔ یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اور جو انسان اس تقوی کو اختیار کر لیتا ہے، پانچوں بڑی خواہشیں انسان کی وہ اسی دروازے سے ہو کر گزرتی ہیں۔ اگر ہر انسان اپنی خواہشات کا اسیر بن جائے، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی خواہش کو پورا کر لیتے تو کیا نقصان ہوتا؟ ہر ذریعہ موجود تھا، کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا، عورت بھی موجود تھی جس نے خود دعوت دی تھی، وہ معزز بھی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی، کوئی معمولی عورت بھی نہیں تھی۔ اگر اپنی خواہش کے غلام بن جاتے، اپنی خواہش کو اگر پورا کر لیتے، کیا ان کو نبوت ملتی؟ کیا اللہ کے ہاں وہ معزز ہوتے؟ انہوں نے خواہش کو ٹھوکر ماری اور اس عورت کو دھکا دیا، اپنی خواہش، اپنے نفس کی خواہش کو پاؤں تلے رون کر کہا انی اخاف اللہ،
میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ نے کہا جس نے پھر یہ بات کر دی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کل قیامت والے دن آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس نوجوان کو اپنے عرش کا سایہ عطا کر دے گا. اور وہ نوجوان جس نے اپنی دنیا کی زندگی خواہشات کو، کھیل کی خواہش کو نماز کے وقت میں روک دیا، فلم دیکھنے کی خواہش کو اپنے نماز کے وقت میں روک دیا، اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کی خواہش کو روک دیا، اور یہ شخص جب اللہ کے دین کے ساتھ، مسجد کے ساتھ اس کا دل لگا رہا، اور وہ تب ہی لگے گا جب اپنی خواہشات پہ چھری پھیرے گا. جب اگر خواہشات پہ چھری نہیں پھیرے گا تو پھر اس کا دل مسجد کے ساتھ نہیں لگتا. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایسا نوجوان اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آئے گا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ اس نوجوان کو عطا کر دے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.